بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی، آپ حضرات نے ابھی الحمدللہ ہمارے مفتی محمد شفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مکمل اور تفصیل کے ساتھ اس بات کو سنا اور سمجھا کہ الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو آواز ہمارے اکابرین نے لگائی ہے اور امت کو اس پرفتن وقت میں اور ایسے وقت میں آواز دی ہے جس وقت کے ساری عالمی طاقتیں اور سارے کے سارے کفار ایک ملت واحدہ ہو کر کے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ شریعت اسلامی اور قانون شریعت احکام خداوندی کہ جو اللہ رب العزت کا نازل کردہ قانون ہے، اللہ نے جس کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، آج یہ طاقت اس قانون کے اندر ترمیم کی بات کرتی ہے۔ یہ بات آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ استاد محترم حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے خطاب فرمایا اور یہ تمام تفصیلی بات آپ تک پہنچ چکی ہے۔ حضرات گرامی، اب ایسے وقت میں جب کہ ہم کو ہمارے اکابرین نے آواز دی ہے اور معاملہ شریعت محمدی کی حفاظت کا ہے، یہ معاملہ ہمارے کاروبار سے متعلق نہیں ہے، یہ معاملہ ہماری جائیداد سے متعلق نہیں ہے، یہ معاملہ ہماری اولاد سے متعلق نہیں ہے، یہ معاملہ ہماری شریعت سے متعلق ہے، ہمارے دین کا معاملہ ہے، ہمارے جو ہے احکام شریعت کا معاملہ ہے، ہمارے دین اسلام کا معاملہ ہے، ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ذلت، اپنی جو ہے نقصان، ذاتی نقصان برداشت کر سکتے ہیں، بھوکا رہ کر کے زندگی بسر کر سکتے ہیں، ننگے رہ کر کے جو ہے بے سر و سامانی کے عالم میں زندگی بسر کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کے پیٹوں پر پتھر باندھ کر کے زندگی بسر کر سکتے ہیں، فاقوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس کو جو ہے ان طاقتوں کو یہ بات اسلام اور مسلمانوں کو کہنا ہوگی، ہم تمام کو ایک آواز میں یہ بات کہنا ہوگی کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، شریعت کے اندر مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم کسی قانون کو اس وقت تک مانیں گے جب تک کہ وہ ہماری شریعت کے مخالف نہیں ہوگا۔ ہم سنویدھان کا احترام کرتے ہیں، ہندوستان کی آئین کو مانتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جہاں شریعت کا معاملہ آئے گا، جہاں اسلام کا معاملہ آئے گا، جہاں قرآن کا معاملہ آئے گا، ہم کسی بھی چیز کو نہیں مان سکتے۔ قرآن کے معاملے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، نبی کے معاملے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہم نے پہلے بھی، ہمارے اکابرین نے اس دنیا جو ہے دھرتی سے ایسے کفاروں کو جو ہے بھگایا تھا جن کو انگریز کہا جاتا ہے۔ ہم انگریز سے ٹکرانے والے لوگ ہیں میرے بھائیوں، یہ قربانی ہے ہمارے اکابرین کی، اس ملک کو انگریز سے نجات دلائی ہے۔ ان کی حیثیت ہمارے سامنے کیا ہے؟ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابرین علماء، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء اعظام سب کے سب موجود ہیں، اور یہ کاروان ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، انہی کی سرپرستی کے اندر اور انہی کی رہنمائی کے اندر اور انہی کی رہبری کے اندر یہ مستقل چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس ملک کے اندر ہم اپنی شریعت کے مکمل قانون کی پاسداری کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ اور اس پر عمل درآمد کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ہم کسی بھی چیز کو ماننے والے نہیں ہیں، اور اس معاملے کے اندر کوئی بھی سمجھوتا ہم کسی طرح کا نہیں کریں گے۔ جہاں معاملہ، اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ یہ شریعت محمدی ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں ترمیم، اس میں چینجنگ کسی طرح کے برداشت نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی انشاءاللہ تفصیلی خطاب ہمارے اکابرین موجود ہیں، انشاءاللہ وہ فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔